سب برابر ہے. برابر ہے. برابر ہے. یہ برابر ہے. صحیح. شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم. محترم بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، دینی بہنوں، پچھلے درس میں اخلاص کا مسئلہ اخلاص کے متعلق باتیں ہو رہی تھی، اور سب سے پہلی حدیث جو تھی وہ 3 آدمیوں کا واقعہ تھا، اور جس حدیث کو حدیث غار کہا جاتا ہے. صحیحین کی روایت ہے، حدیث کی راوی عبداللہ ابن عمر ہیں کہ 3 آدمی سفر کر کے جا رہے تھے. بارش ہونے لگی، ایک غار کے اندر پناہ لیا اور اوپر سے چٹان گری، غار کا منہ بند ہو گیا، باہر آنے جانے کا سارا راستہ بند ہو گیا ان کا. تو ان تینوں میں سے ہر ایک نے دعا مانگی کہ زندگی میں سب سے بہترین عمل ہم میں سے جس نے کیا ہے اپنی اسے عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. جن میں 2 کا تذکرہ تو گزر گیا. ایک نے الوالدین کی اطاعت و فرما برداری، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور پورا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ اگر تو جانتا ہے میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو اللہ ففرج عنا عما نحن فی، اللہ اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم اپنے گھر واپس پہنچ جائیں. تو چٹان 1/3 سرک گئی. یہ دعا کی برکت ہے. دوسرے نے دعا مانگی اللہ، اور اس نے چچا داد بہن کا واقعہ بتایا. مجبور ہو کر کے ہم سے اس نے قرضہ مانگا، لیکن میں نے قرضہ اس شرط کے ساتھ دیا کہ میں تیرے ساتھ حرام کام کروں گا. وہ بیچاری بھوکی مر رہی تھی، راضی ہو گئی. لیکن جب عین موقع ہے برائی کا تو رونے لگی اور کہا کہ تم جانتے ہو میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تیرا ڈر گیا اور ساری پاور، ساری قوت اور سارے وسائل اپنا لینے کے بعد بھی برائی سے میں نے اپنے آپ کو روکا تیرے ڈر سے.
پھر ہم نے اس سے کہا جا ہم نے جتنا قرضہ دیا تھا سارا قرضہ تجھے ہم نے معاف کر دیا، اللہ تیری نافرمانی سے بچا، تیرے ڈر سے، اور جو کچھ ہم نے دیا تھا چچا داد بہن کو حرام کاری پر آمادہ کرنے کے لیے وہ ہم نے سب اس کو صدقہ کر دیا۔ اللہ جانتا ہے صرف تیرے ڈر سے اور تیری رضا کے لیے میں نے اس گناہ کو چھوڑا۔ اللہم ان کنت تعلم، اللہ تعالیٰ کو تو جانتا ہے کہ اس کو میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو اللہ آج مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، اس نیکی کے بدلہ آج دے دے اللہ۔ فَافْرُجْ عَنَّا عَمَّا نَحْنُ فِيهِ، اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اخلاص والی، اور اب دو حصہ چٹان سرک گئی، لیکن ابھی اتنی چٹان نہیں سرکی کہ ہم لوگ نکل سکیں، تو باقی تین میں سے دو نے دعا کر لی، تیسرا باقی تھا۔ تیسرے نے کیا دعا کی؟ وہ وقال الثالث، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرے نے کہا اللہم انی استأجرت اجراء وآتیتہم اجرہم غیر رجل واحد۔ اے اللہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیں مزدوروں کی ضرورت تھی، میں نے بہت سارے مزدور بلائے اور میں نے کہا یہ کام کرو، اتنی تمہاری اجرت اور مزدوری ہوگی۔ اللہ تو جانتا ہے سارے مزدور آئے کام کیے، میں نے جب اجرت دینا شروع کیا تو سب مزدوروں نے اجرت لے لی، اجرت سمجھتے ہو نا، مزدوری لے لی۔ فترک واحد، لیکن ایک اس میں ایسا تھا اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا۔ ہمیں اور چاہیے، میں نے کام اتنا کیا، حجت بازی کی، اور میں نے کہا جو طے ہوا تھا ہوئی تھی مزدوری اتنا ہی دوں گا، میں ایک رتی برابر ذرہ برابر زیادہ نہیں دوں گا، لینا ہے تو لے ورنہ نہ لے۔ اللہ وہ اپنی ضد پر اور میں اپنی ضد پر، وہ شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا، لیبر مزدور جو تھا مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا، اور فثمرت، پھر میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں لگا دیا۔ چھوڑ کے گیا، جب آئے گا تو دیں گے، ہمارا کیا قصور، نہیں آئے گا تو ہمارا ہے، ہم تو دے رہے تھے نہیں لے تو اس کا قصور ہے۔ اس نے مزدوری چھوڑی تو اس کو ہم اپنے کاروبار میں لگا دیا۔ ثمرتہ، استثمار کیا میں نے اس کو، اسے فائدہ اٹھایا۔ ایک روایت میں تو ہے کہ ہم نے اتنا اس سے مال کمایا کہ ماشاءاللہ پوری وادی بھر گئی، اور ایک دوسری روایت میں ہے ہم نے اس کے مال کو پہلے تجارت میں لگایا، یعنی فصل کی، پھر اس کی آمدنی کو بیچ کر کے میں نے گائیں خریدی، اور بڑا سا ڈیری فارم کیا کہتے ہو لگا دیا ماشاءاللہ، جیسے آج آپ کے ہاں کے روابی اور کیا کہتے ہیں طرح طرح سے خوب بکرے، لائن لگ گئی گایوں کی، اتنا اللہ نے برکت دیا۔ میں استعمال کر رہا تھا، بہت سارے کاروبار میں نے، جب یہ گائے کا کاروبار دودھ کا یہ زیادہ بڑھ گیا تو دوسرے کاروبار بھی میں نے ترک کر دیا، چونکہ ساری آمدنی ہو رہی، کیا ضرورت ہے۔ جب خوب مال بڑھ گیا تو ایک دن فجاءنی بعد حین، ایک عرصے دراز کے بعد وہ شخص پھر اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا۔ دیکھو اخلاص، تقوی، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تقوی کی برکت، اخلاص کی برکت دیکھیں۔ آیا اس نے کہا یا عبداللہ ادی الیہ، میری مزدوری آپ دے دیں ہم کو، ہماری اجرت دیں۔ اب مزدوری تو میں نے ختم کر ڈالی تھی، مزدوری کو ہم نے انویسٹ کیا،
کاروبار بڑھایا، پھر اور اسی آمدنی سے کاروبار بڑھا تو میں نے گائیں خریدی، خوب برکت ہوئی، پورا ایک ڈیری فارم ہو گیا ہمارا، گائے پر گائے۔ اب آیا اتنے دن کے بعد مانگنے کے لیے، عبداللہ اد الی اجری، میری مزدوری دے دو بھائی، جتنی بنتے ہو اتنا ہی دو۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ جتنا یہ آج ہماری جتنی دولت، جتنا کاروبار بڑھایا ہے، اس شخص کی تھوڑی سی مزدوری تھی، ہم نے اس کو کام میں لگائی بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، آزمائش، کاروبار میں لگا جا، اور تو نے اتنی برکت دیا کہ آج دولت کی ریل بیل تحت نگاہ ہماری گائیں چڑھ رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، اسی میں گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، محنت میں نے کیا، لیکن راس المال، اصلی مال تو کس کا تھا؟ اس مزدور کا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی اخلاص ہم سب کے اندر پیدا کر دے۔ تو اس کے دل میں احساس پیدا ہوا، اس نے کہا کہ یا عبداللہ، اے مزدور، دیکھ، کل ما ترا، یہ جتنی دولت اور جتنی جائیداد، پراپرٹی، جتنی گائیں تجھے نظر آ رہی ہیں، یہ سب کچھ میں نے تیری مزدوری سے کمایا ہے، سب تیری مزدوری سے کمایا۔ تو جو مزدوری چھوڑا تھا اسی سے میں نے اتنا کاروبار کیا اور ہمارا کاروبار بڑھتا گیا۔ اس لیے ایسا کر، کل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق، یہ جتنے اونٹ نظر آ رہے ہیں، جتنی گائیں نظر آ رہی ہیں، جتنی بکریاں نظر آ رہی ہیں، اور جتنے غلام اور ہمارے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ میں کہیں سے نہیں لایا تھا، صرف تیری مزدوری سے اللہ نے مجھے دیا ہے، تیری مزدوری استعمال کے اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے ایسا کر، اس میں سے جتنی چیزیں ہیں سب تیری ہیں، تو لے جا، مجھے کچھ نہیں چھوڑ۔ اللہ اکبر، یہ تقویٰ تھا، سب لے جا، یہ جائیداد پراپرٹی لے جا، یہ مویشی جانور لے جا، یہ غلام اور باندیاں لے جا، سب تیرا ہے، میں نے اس سے محنت کیا اور زندگی بھر کھاتا رہا، اب تو مانگنے کے لیے آیا ہے تو سب تیرا ہے، تو لے جا۔ یا عبداللہ لا تستہزئ بی، مزدور کہتا ہے ایک تو اتنے دن تک ہماری مزدوری آپ دبا کے کھائے، اور آج آئے ہیں تو آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، آپ مجھ سے استہزاء کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مذاق کر رہا ہے، میرے ساتھ میرا مذاق اڑا رہے ہیں تم ابھی، یعنی اور ہمارا دل جلا رہے ہو مجھے میرا۔ فَأَقُلْتُ، میں نے کہا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، میرے بھائی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں تمہارا مذاق نہیں کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جتنا ہے سب تیرا ہے، سب کچھ تو لے جا۔ جب اس کو یقین آیا تو اللہ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، اس نے یہ بھی نہیں سوچا چلو کم سے کم اس کا کچھ حصہ چھوڑ کر کے بطور گفٹ کے اس کو دے دے، بیچارے محنت کیا ہے۔ اللہ اس نے ایک نہ بکری چھوڑا، نہ گائے چھوڑا، نہ جائیداد چھوڑا، نہ غلام چھوڑا، جتنا تھا فَاسْتَاقَ كُلَّهُ، ساری چیزیں لے کے چلا گیا تھا۔ لیکن میں کچھ مانگ نہیں سکتا تھا، کیوں؟ میرے ذہن بات یہ تھی کہ سب اس کا ہے، کیوں؟ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا، اس سے یہ ہمیں ملا ہوا ہے، تو ہمارا اس میں کوئی حق نہیں۔ اخلاقاً اسے کچھ نہیں دیا تو میں نے کچھ نہیں مانگا، اور سب کچھ میں نے فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ایک ذرہ برابر چیز اس نے چھوڑی نہیں میرے لیے۔ زندگی بھر کا مالدار آج علاقے کے سب سے بڑا فقیر اور محتاج ہو گیا، لیکن اللہ، میں نے صبر کیا، ہمیں حلال چاہیے، حرام نہیں چاہیے تھا،
اس کا حق میں نے سب اس کو دے دیا، اس کی مرضی ہمیں نہیں دیا کچھ گفٹ کے طور پر، اس کی مرضی، لیکن میں سب اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ۔ اللہ اگر یہ مزدور کے ساتھ جو ہم نے اتنی آسانی کی، سب کچھ میں نے اس کو دے دیا، میں نے اپنی محنت اور اجرت خدمت بھی نہیں لی، سب دے دیا اس کو، بس کہ ہم حرام نہ کھائیں، اللہ مجھ سے تو راضی ہو جا۔ قیامت کے دن لیبر ہمارا مزدور آ کر کے ہماری گردن نہ پکڑے، یہ سوچ کے میں نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری خوشنودی کے لیے، یہ اخلاص ہے۔ کیا اخلاص کا مطلب کیا بتایا؟ چھوٹی بڑی جتنی نیکی ہو سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء فافرج عنا عما نحن فیہ۔ اللہ یہ عمل اگر صرف میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تو علیم بذات الصدور ہے، اگر تو نے اس کو قبول کر لیا تو اللہ اس تکلیف کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فانفجرت الصخرۃ فخرجوا یمشون۔ جب تیسرے نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے چٹان کو بالکل ہٹا کر کے راستہ صاف کر دیا، اور صفا خرجوا یمشون، اور تینوں جو ہے نہایت آسانی کے ساتھ صحت اور سلامتی کے ساتھ نکلے اور پھر اپنے اپنے وطن اپنے گھر واپس چلے گئے۔ یہ تینوں کا قصہ دوستو آپ کے سامنے ہے، اور تینوں کو میں یہاں امام منذری رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں کا واقعہ نقل کر کے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اخلاص کی برکت اور اخلاص کی فضیلت۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ یہ تو ہے ایک حدیث، ایک روایت میں تھوڑے سے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، وہ بھی سنا دینا مناسب ہے۔ حدیث یہی ہے، راوی یہی ہے، لیکن بعض محدثین نے، امام بخاری مسلم نے کہیں کچھ الفاظ میں اضافہ کیا ہے اور بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بینما ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم یمشون فاصابہم مطر۔ یہ بڑے اہم الفاظ ہیں جو اوپر روایت میں نہیں۔ فانطبق علیہم، اوپر سے چٹان گری اور غار کا دہانہ یعنی منہ بند کر دیا، اب راستے میں کوئی چلتے پھرتے دیکھ نہیں سکتا۔ فقال بعضهم لبعض، ان تینوں نے آپس میں کہنا شروع کیا انی واللہ یا ہؤلاء لا ینجیکم الا الصدق۔ اللہ اکبر۔ اوپر اخلاص کا تذکرہ تھا، یہاں کیا ہے؟ صدق کا۔ انہ واللہ لا یا ہؤلاء لا ینجیکم الا الصدق۔ اے لوگو یاد رکھنا، یاد رکھنا، ایک ایسی مصیبت میں تم گھر گئے ہو کہ آج دنیا کی کوئی چیز تجھے نجات نہیں دلا سکتی، صرف یہ کہ تم نے سچائی کا کوئی عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کا کوئی عمل کیا ہے، وہی عمل تمہیں نجات دلا سکتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کیا کریں؟ اس لیے فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِمَا يَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے
غور کر کے کہ سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کا اس نے کیا کیا. ان میں سے ایک نے کہا اللہم ان کنت تعلم انہ کان لی اجیرا عمل لی عملا علی فرق من عرس فذهب وترکہ. اے اللہ آپ اچھی طرح سے، ایک نے کہا اے اللہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میرے پاس مزدوری کرتے تھے اور ہم نے ایک مزدور سے مزدوری لیا کہ اتنے چاول، عرس جانتے ہیں نا، عرس چاول جو ہے اتنا، یہ دیہات کے لوگ جانتے ہوں گے، پہلے زمانے میں مزدور پیسہ نہیں لیتا تھا. مزدور کیا لیتا تھا؟ اناج لیتا تھا. اناج گلا. آپ کے ہاں چاول، ہمارے یہاں گندم لیتا تھا کہ یہاں ہر علاقے میں جو اناج پیدا ہوتا تھا اسی سے ہوتا تھا کتنے کلو. ہاں ایک پنچیری پانچ سیر چلتا تھا پہلے، وہ تو بعد میں سیر نہیں دیکھا آپ لوگوں نے، اب کلو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، پہلے سیر چلتا تھا. تو اس غلہ ہی مزدوری پاتا تھا. تو اسی لیے یہاں پتہ چلا پرانا طریقہ تھا وہ. یار اللہ آپ جانتے ہیں کہ مزدور نے مزدوری کیا ایک فرق یعنی اتنا کام کرو گے ایک من تم کو تمہاری مزدوری چاول بنے گی، ہم چاول دیں گے. ٹھیک ہے. فذهب وترکہ، اس نے عمل کیا لیکن ناراض ہو کر کے چلا گیا، مزدوری نہیں لیا. لیکن اللہم وانی عمدت الی ذلک الفرق، میں اس کے چاول کو کھیتی میں لگایا. فزرعتہ، پہلے کیا کیا؟ زراعت کہتے ہیں کھیتی. ہمارے ہاں بر صغیر کے پرانے جو پیپر دیکھیں گے نا تو جو کیا کہتے ہیں کھیتی والی زمین، اس کو پوچھا جاتا تھا یہ جنگل ہے یا آبادی میں ہے یا مزروعہ زمین ہے. یہ عربی کا لفظ ہمارے پرانے یہاں بنجر، اور ایک ہوتی ہے مزروعہ یعنی کھیتی والی زمین کو ہمارے یہاں پرانے پیپر اگر دیکھیں گے تو اس کو مشروعہ کر دیتے، لیکن اصل میں مزروعہ زراعت سے. وہ آپ کے یہاں بھی ہوگا پیپر میں پرانا چلا رہا ہے کیا؟ مزروعہ یعنی زراعت کی زمین ہے. زمین الگ قسم بنجر ہوتی ہے، جنگل ہوتا ہے، کچھ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں اور کچھ باغات کے ہوتے ہیں، کچھ مکان پلاٹ کے ہوتے ہیں اور کچھ کھیتی کے ہوتے ہیں. کھیتی کو مزروعہ کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے اس چاول کو کھیتی میں لگایا، یعنی دھان سمجھتے ہیں نا، دھان کو لگایا. اور ماشاءاللہ فسار من امرہ، اور اس میں اللہ نے اتنی پیداوار کی، اتنا برکت دیا، اللہ نے اتنا چاول آیا کہ اس چاول کو اشتریت منہ بقرن، میں نے اس کو بیچا. چاول کو بیچنے کے بعد میں نے گائے خریدی. اس کے اندر تفصیل ہے. یعنی مزدوری کیا تھی؟ چاول کو ہم نے کھیتی میں لگایا، اس کی مزدوری کو 1 کنٹل جو تھا، یہ 1 من جو تھا، اور اللہ نے اس کی زراعت میں اتنی برکت دیا کہ میں نے اس کو بیچ ڈالا. بیچ ڈالنے کے بعد پیسہ ملا تو میں نے گائیں خریدی. ماشاءاللہ گائیں آئی تو انہ اتانی. اب گائے جیسے کھیتی میں اللہ نے برکت دیا تو ایسے گایوں کے اندر برکت دے دیا. بچے ہوئے، پھر لائن لگ گئی، بہت بڑے کاروبار ہو گئے. یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہا ہماری مزدوری دو. میں نے کہا دیکھ اعمد الی تلک البقر، یہ جتنی گائے اور بیل بچڑے نظر آ رہے ہیں نا یہ سب تیری ہیں. کیوں؟ تیری جو مزدوری رہ گئی تھی ہمارے پاس، چھوڑ کے چلے گیا، اسی سے ساری چیزیں بنی ہیں. اللہ کا بندہ تھا بھی بڑا، وہ اس نے ایک چیز نہیں چھوڑی. فسا کہا اللہ تعالیٰ تو جانتا سب لے کر کے چلا گیا. یعنی دل میں ذرہ برابر رحم نہیں آیا، اس نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. اللہ کا بندہ کم سے کم با اخلاق آدمی جب کچھ نہیں تو بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاتا، اچھا بھائی اتنا رکھ لو، نہیں کچھ نہیں چھوڑا، سب لے کے گیا. چھوٹے بڑے جتنے جانور تھے سب لے کے گیا. اللہ فإن كنت تعلم، اللہ اگر آپ جانتے ہیں
کہ انی فعلت ذلک من خشیتک، من خشیتک، ہم نے سب کچھ اس کو دے دیا صرف تیرے خوف سے، تیرے خوف سے۔ خوف کیا تھا؟ وَأَمَّا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ساری بلاؤں سے نجات دینے والا عمل کیا ہے؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ظاہری اور باطنی، خلوت اور جلوت، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ لے کے چلا گیا اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ عمل تیری ذات کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ نے دعا قبول کیا اور ساری رکاوٹیں دور ہو گئی اور سب کے سب چلے گئے۔ یہ بہرحال پہلی حدیث تھی، بڑی طویل حدیث، اور اس حدیث کو محدثین کیا نام دیا ہے؟ حدیث غار۔ بخاری میں بھی امام بخاری نے بھی اس کو جو نقل کیا تو وہ حدیث غار، بڑی مشہور حدیث ہے۔ چلیں اب یہاں ایک اور بڑی اہم روایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کیا تھا، بڑی اہم روایت ہے اخلاص کے متعلق۔ ابو فراش قبیلے بنو اسلم کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کو اسلمی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ابو فراش اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نادا رجل فقال یا رسول اللہ، ایک شخص نے بلند آواز سے پکارا، چونکہ بہت بڑا مجمع تھا اور بعض لوگوں کا حجۃ الوداع کا موقع تھا، یہ اتنے بڑے مجمع میں بڑے بلند آواز سے پکارا یا رسول اللہ۔ جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کا مطلب سب سمجھتے لا الہ الا اللہ محمد آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی ایمان کے لوازمات کیا ہیں، وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے وہ ایمان کیا ہے، یہ پوچھنے کا مقصد تھا۔ ایمان تو معلوم تھا لیکن کامل ایمان کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس کے کرنے کے بعد انسان صحیح معنی میں مکمل ایمان اس کے اندر آتا ہے۔ تو پوچھا مل ایمان، اللہ رسول فرمایا الاخلاص۔ کیا فرمایا؟ الاخلاص۔ ایمان اصل میں کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ یعنی اس وقت تک ایمان قابل قبول نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں بندے کے اندر اخلاص نہ ہو۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب تک ایمان لانے میں مخلص نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے میں، اسلام لانے میں، ایمان لانے میں، تب تک آدمی کا ایمان نہیں، منافق ہوتا ہے، ریاکار ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کیا تھا؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ الاخلاص۔ اخلاص اصل میں ایمان ہے۔ اشارہ کیا کہ اخلاص کے بغیر ایمان مکمل۔ اس سے پتہ چل گیا کہ ایک سچے اور کامل مومن بننے کے لیے دوستو اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اخلاص کی ایک بڑی عالی شان مثال ہے سورۃ نحل کے اندر، سورۃ النحل کے اندر، اور اس مثال کو سمجھ لینے کے بعد اخلاص کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور عظیم ترین نشانیوں میں سے کیا ہے؟ تمہارے گائے کا، تمہاری بھینس کا، تمہارے اونٹنی کا، تمہاری بکری کا دودھ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور دودھ آتا کہاں ہے؟ کس نلی سے آتا ہے؟ کہاں بنتا ہے؟ من بین فرث و دم۔
ایک طرف گوبر ہے، گوبر یعنی سمجھتے ہو نا، گوبر جانور کا گوبر ہے، گائے کا، اور دوسری طرف اللہ اکبر، دیکھو، اور انہی کی بیچ میں کیا ہے، دودھ تیار ہوتا ہے، دودھ باہر آتا ہے خالص، لبنا خالصا سائغا، کیا ہے سائغا للشاربین۔ دیکھو کیسا اللہ نے بنایا ہے، ایک طرف گوبر اور دوسری طرف خون، اور دونوں کے درمیان سے اللہ فرمائے دودھ خالص نکلا، یعنی دودھ میں نہ ذرہ برابر کہیں خون کی ملاوٹ ہے اور نہ گوبر کی۔ یہی اصل میں دوستو اخلاص ہے، آپ کے ایمان میں نہ دنیاوی کوئی دکھلاوا ہو اور نہ دنیاوی کوئی مقصد ہو، صرف 100% اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود۔ آگے سمجھ بات، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اور یہ اخلاص آ جائے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ پھر دوسری روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلونی عما شئتم، جب لوگوں نے زیادہ سوال کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا سلونی عما شئتم، تم لوگوں کو جو کچھ پوچھنا ہے آج سوال کر لو، سوال کر لو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ مل اسلام، پہلا سوال کس کے بارے میں تھا، ایمان۔ دوسرا یا رسول اللہ مل ایمان، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، بھائی اسلام تو وہی ہے جس میں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی جائے۔ اللہ اکبر، آج کا مسلمان کیا کہے گا، اسلام تو ہے جو مسلمان گھر میں پیدا ہو، ہاں، آج بے نمازی نمازی سے بڑا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ سوچئے ذرا سا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہاں اسلام اس کے اندر ہے، اسلام کی علامت نشانیاں، اسلام کا کمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یہ دو بڑی عبادتیں ہیں قرآن پاک میں، اکثر عبادات کو چھوڑ کر کے ایمان کے ساتھ انہی دو ایک عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ کن کا؟ اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ بدنی عبادت میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ صلاۃ، اقامت الصلاۃ۔ بدنی عبادت میں سب سے بڑی عبادت اقامت الصلاۃ ہے، اور جب انسان صحیح معنوں میں صدق دل کے ساتھ نمازی بن جائے تو نماز اس کے لیے دین کے سارے راستے کھول دیتے ہیں، منکرات سے بچ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر اللہ قرار دیا۔ نماز کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور دوسری عبادت کیا ہے؟ ایتاء زکوٰۃ۔ مالی عبادت میں زکوٰۃ سب سے بڑی عبادت ہے، اور بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی۔ علامہ ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تفسیر البیان میں جو سورۃ البقرہ کی تفسیر لکھی، بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ کے ذریعے حقوق اللہ ادا ہوتا ہے، اور ایتاء زکوٰۃ کے ذریعے حقوق العباد۔ نماز کے بعد حقوق اللہ میں سب سے بڑا اللہ کا حق کیا ہے؟
اقامت صلاۃ. اور مالی حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ہے کہ وآتوا من مال اللہ الذی آتاکم وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اور یہ دونوں چیزیں اگر بندہ کرے تو بڑی پیاری بات. اقامت صلاۃ کی برکت سے اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور ایتاء زکوٰۃ کی برکت سے بندوں کا محبوب بن جائے گا. اور انسان کی اتنی بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ اللہ کا بھی محبوب بن جائے اور رسول کا بھی محبوب بن جائے. چلیں، اسلام کا مطلب سمجھ میں آ گیا. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ فمل ایمان، اچھا ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو جہاں اسلام اور ایمان دونوں کا سوال کیا جائے گا، یاد رکھیے گا، جہاں اسلام اور ایمان دونوں کا ایک ساتھ سوال کیا جائے گا، وہاں سے مراد اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوں گے، اور ایمان سے مراد باطنی. یہاں جیسے جب پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، اپنے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. فمل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاخلاص. الاخلاص، ایمان کا سارا دار و مدار اللہ نے کس پر رکھا ہے؟ اخلاص پر. چھوٹی بڑی ساری نیکیاں، نیکی کب بنتی ہیں؟ جب اس کے اندر اخلاص. اللہ اکبر. اگر اخلاص نہیں تو کوئی نیکی نہیں بن پاتی. پھر تیسرا سوال، اس روایت میں کتنے سوال ہیں؟ 3. پہلا سوال مل اسلام، دوسرا اچھا چلے نہیں، دوسری روایت میں سب سے پہلا مل ایمان، مل اسلام، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. نمبر 2 مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الاخلاص. تیسرا سوال فمل یقین وبالآخرۃ ہم یوقنون. ایمان و یقین، یقین کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. کہ یقینی طور پر میں سمجھ لوں کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے، یقینی طور پر سمجھ لوں کہ ہاں اس کے اندر اسلام آ چکا ہے. کیسے پتا چلے ہمارے اندر یقین آ گیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا التصدیق. کیا؟ اپنے زبان اور عمل کے ذریعے کسی چیز کو تصدیق کر دینا، ثابت کر دینا، یہ ایمان کی سب سے بڑی علامت، یقین کی سب سے بڑی علامت ہے. اسلام، ایمان اور تصدیق. اسلام اور ایمان کے بعد یقین آیا، اسی لیے یقین کہا سب کچھ یقین ہے. الیقین الایمان کلو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پورا کا پورا اس ایمان اصل میں یقین پر قائم ہے. اگر یقین نہ ہو، اسی لیے وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. آپ پڑھیں روزے، نماز، حج، زکوٰۃ سب کے ساتھ یقین ہے کامل. تو یقین کا مطلب کیا ہے؟ کیسے پتا چلے یقین آ گیا ہے؟ التصدیق. انسان جس چیز کا زبان سے اقرار کر رہا ہے، سمجھ گئے نا، اقرار کر رہا ہے، اور اعضائے جوارح سے عمل کر رہا ہے، اگر صحیح معنوں میں دل سے اس کی تصدیق ہوگی تبھی یہ ساری چیزیں کرے گا. اگر دل میں کھوٹ ہوگی تو لوگوں کے سامنے کرے گا، لیکن چھپ کے یہ چیزیں نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر تینوں چیزیں آ جائیں. تو بات چل رہی تھی دوستو یہ اخلاص کی. کس کی؟ اخلاص کی. ایک حدیث بڑی اہم ہے اسی کے متعلق. وہ دوپہر کا وقت تھا، صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے، لیکن اس میں ایک حدیث ہم اشارہ کر دیتے ہیں، اور بڑی ضرورت ہے اس حدیث کی. اخلاص پر بات چل رہی تھی. ظہر کا وقت، نماز ظہر پڑھ کے سارے لوگ مدینے میں اپنا اپنا قیلولہ کر رہے تھے، گھر میں بیٹھے تھے، دھوپ گرمی کا موسم تھا. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ
ایک شخص نے دیکھا کہ زید بن ثابت پیدل مروان کے محل سے نکل کر کے مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ مدینہ یونیورسٹی کبھی جائے مسجد نبوی سے آگے، تو اسی راستے میں جب مدینے کا گورنر مروان تھا تو اس نے اپنا محل اسی طرف بنایا تھا۔ تو محل سے نکل کر کے دھوپ کے وقت صحابی پیدل چلے آ رہے تھے۔ زید بن ثابت آگے بڑھے، پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا کہ مروان نے بلایا تھا۔ کہا اب مروان کسی کو بلا لے ایسے بے وقت میں تو اس کی خیر نہیں۔ کہا کیا کہا کہ ہم سے اس نے سوال کیا، میں نے خوب کھرا جواب اس کو دے دیا، اس کی بھی کا مزاج میں نے صحیح کر دیا۔ کہا کیا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے اللہ رسول سے سنی ہو، حدیث بڑی آسان ہو۔ کریں گے میں نے اس کو پھر یہ حدیث سنائی۔ اللہ اکبر! حدیث کیا ہے؟ اور یہی چیز اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اعلان کیا تھا۔ کئی صحابہ سے مروی ہے، لیکن ایک صحابی سے جو مروی ہے وہ مروان کے دربار سے نکلتے ہوئے۔ حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا، خطبہ دیا اور فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها یا فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست خطبہ دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، دنیا آخرت بڑی خوشگوار کی زندگی اس کی گزرے۔ یہ پیارے نبی کی دعا ہے دوست، پیارے نبی کی دعا۔ اور کس کے حق میں وہ بھی سنیں۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها۔ اس میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق ہو گئے، کئی روایتیں ہیں لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کو، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ اس کو خوش رکھے، ہرا بھرا رکھے، تر و تازہ رکھے، دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت بھی اس کی سنوار دے، دونوں جہاں کی خوشحالی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے۔ دعا کس کی؟ کس شخص کی؟ سامع مقالتی، جو ہماری حدیثیں سنتا ہے، ہماری حدیثیں سنتا ہے اور سنتا ہے فوعاہا، اس کو یاد رکھ لیتا ہے، یاد رکھتا، اسے یاد رکھتا، بھلاتا نہیں۔ اور بعض روایتوں میں کیا ہے؟ فحافظہا، یاد رکھتا ہے، یاد کیا، محفوظ رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ثم اداہا کما سمعہا، پھر دوسروں کو سنا دیتا ہے ویسے جیسے اس نے مجھ سے سن کر کے یاد کیا۔ اہل علم کہتے ہیں حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اس سے بڑی فضیلت کوئی دوسری نہیں ہے۔ جو حدیث پڑھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، حدیث سناتے ہیں اور حدیث کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں بنا لے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں اللہ، آپ دیکھیں دنیا میں جتنا تذکرہ محدثین کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا۔ دنیا میں جتنا تذکرہ خیر و برکت کا کس کا ہوتا ہے؟ محدثین کا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، پیارے نبی کی دعا ایسی ہے کہ اس میں دنیا کا کوئی عرب اور عجب نہیں دیکھتا۔ آپ اگر تجربہ کریں تو سب سے زیادہ حدیث میں معتبر صحیح ستہ سمجھی جاتی، کون سی؟ لیکن پوری صحیح ستہ لکھنے والے کون ہیں؟ کوئی ایک عربی نہیں، سب کون ہیں؟ اجمی۔ ذرا سوچو، اسی حدیث نے
لوگوں میں اتنا شوق اور جذبہ پیدا کہ آج جیسے میں نے جمعے خطبے میں بتایا، واللہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ بتایا، جو لوگ جمعے میں سنے ہوں گے، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رات کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ کتنے حصے؟ 3۔ ذرا سوچو، آج حدیث ہی پڑھنے والا یہ 3 حصے کرتا ہوگا، حدیث ہی پڑھانے والا، ورنہ کسی کو فکر نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم رات کے 3 حصے کرتے ہیں۔ فنوم، پہلا حصہ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ سونے کا، اللہ اکبر۔ دوسرا حصہ قیام، تہجد کی نماز پڑھنے کا۔ پھر آخری حصہ حدیث کے یاد کرنے کا۔ سوچو، حیرت ہوتی ہے۔ اس حدیث کے لیے لوگوں نے کیا کیا کر ڈالا، کیسے کیسے یاد کیا، واللہ تعجب کریں گے۔ ہمارے بر صغیر میں ایک سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہوئے ہیں، سید عبداللہ جھاؤ میاں، سید عبداللہ جھاؤ میاں، یہ ہمارے پڑوس کے تھے، اور بنگلہ دیش میں راجشاہی یا اس علاقے میں جتنے بھی آج کتاب و سنت کے مدارس، مساجد اور جتنے لوگ ہیں، یہی مرد مومن ہے جو وہاں جا کر کے تبلیغ کرتے تھے، سید عبداللہ جھاؤ، اللہ اکبر۔ اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے جب الہ آباد سے تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر، کتنا؟ 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کہاں گئے؟ دلی گئے۔ کہتے ہیں دلی میں 18 سال رہے، لیکن اس حدیث یاد کرنے میں اتنا مزہ آتا تھا، حدیث کے یاد کرنے میں اتنا ذوق تھا، حدیث کے سمجھنے کی اتنی فکر، اتنا ذوق تھا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، جس دن دلی داخل ہو رہا تھا، شاہ اسحاق اور شاہ عبدالعزیز کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے دلی کو دیکھا تو 18 سال پر تعلیم مکمل کرنے کے بعد، جب 18 سال کے بعد واپس لوٹ رہا تھا تب ہم نے دلی دیکھا، ورنہ 18 سال میں کبھی دلی دیکھا ہی نہیں۔ سوچا ہمارے سلف نے اس قسم کی حدیثیں یاد کرنے میں قربانیاں دی۔ 18 سال کہتے ہیں دلی دیکھا ہی نہیں، کیوں؟ حدیث کے یاد کرنے میں ٹہلنے کا موقع ملا ہی نہیں، اتنا اس حدیث کے یاد کرنے میں مشغول تھا میں۔ 18 سال میں جاتے ہوئے جو دلی دیکھ لیا ہوگا، اور پھر واپس آتے ہوئے جو دلی دیکھ لیا بس، ورنہ پھر ہمیں 18 سال کی زندگی میں کبھی دلی دیکھنے کا موقع نہیں لگا۔ یہ حرص تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قصہ یاد کر رہے تھے، تو کہتے کیا ہے؟ رات کے 3 حصے کرتا، ایک سونا، ایک تہجد کی نماز، اور تیسرا حصہ حدیث کے یاد کرنے کا۔ تو کیوں؟ نصر اللہ عنہ، ایک ایک محدث جو ہے 10 لاکھ میل کہتے ہیں پیروں پر ہم چلے ہیں صرف حدیث یاد کرنے کے لیے، تاکہ نبی کی دعاؤں کی مستحق۔ نصر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کو کے لیے باغ و بہار خوشگوار بنا دے، اس کو دنیا آخرت کے بھلائیوں سے نواز دے۔ کل جو جس نے میری حدیثیں یاد کیا، سنا، یاد رکھا، غیروں کو پہنچایا، تاکہ ممکن ہے کہ یاد کرنے والے سے زیادہ سمجھنے والا وہ ہو۔ ایک حدیث وہ سن لے گا تو بہت سارے مسائل اس سے نکال کر کے امت کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر شوق و جذبہ پیدا کرے۔ ہو گئی ایک، پھر حدیث کیا بیان کیا اس کے بعد؟ ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم۔ اس حدیث کو سمجھو دوستو، اخلاص کی اہمیت۔ اور آج دیکھیں کہ آج جتنا فساد ہمارے ہاں پھیلا ہوا ہے، گھر گھر میں اختلاف، گھر گھر میں اختلاف، ملک کے اندر اختلاف تو کوئی انتہا ہی نہیں، ایسی لڑائی ایسا اختلاف ملک میں کہ ملک پورا بہہ جائے، کسی سرکاری آدمی کو کوئی خبر نہیں، خبر کی پریشانی نہیں، پریشانی کس کو؟ صرف اپنی کرسی باقی رکھنے کا۔ ذرا سوچو، سارا فساد اس حدیث کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔
ثلاثن، تین قسم کے بندے ایسے ہیں، لا یغل علیہ، ثلاثن، تین چیزیں ایسی ہیں بہت ہی ضروری ہیں، ایمان والا ان تینوں چیزوں میں کبھی خیانت اور لاپرواہی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم ساتھیوں کو بنا دے۔ ثلاثن، تین چیزیں ہیں، کیا مطلب؟ اسلام کی تین تعلیمات ہیں، تین ہدایات ہیں، یہ تین کی تین باتیں ہیں بہت ضروری۔ لا یغل علیہ قلب امرئ مؤمن، سچے مومن کا دل کبھی ان تینوں باتوں میں خیانت نہیں کرے گا، کبھی لاپرواہی نہیں کرے گا، کبھی بے توجہی نہیں کرے گا، بڑی پابندی سے اس کا ایمان اس کو مجبور کرتا ہے ان باتوں پر عمل کرو۔ کب؟ جب اس کا ایمان درست ہو۔ مومن کا حوالہ دو، مومن کے علاوہ ان تین باتوں میں ہر ایک خیانت کرے گا، چوری کرے گا، لاپرواہی کرے گا، لیکن سچا مومن جو ہوگا اس کا دل کبھی اسے خیانت کرنے پر، ان تینوں چیزوں کے خلاف قدم اٹھانے پر کبھی اجازت نہیں دے گا۔ دل بادشاہ ہے، دل اس پر کنٹرول کرے گا۔ نمبر ایک، اخلاص العمل للہ، اخلاص العمل للہ، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی نیکی کرے گا، اگر سچا مومن ہے تو صرف اللہ کے لیے کرے گا، کبھی ریاکاری کے لیے اور دنیا کے لیے نہیں کرے گا۔ وہ فضیلت کس کی بیان ہو رہی؟ اخلاص کی۔ اب پوری حدیث فمل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ رسول نے کیا جواب دیا؟ الاخلاص۔ آئی بات سمجھ میں؟ پوچھا گیا یار جب فمل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الاخلاص۔ اصل میں تو اخلاص ہی اگر آدمی کیا جائے تو اسی کا ایمان ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ایمان کا وعدہ دیا۔ اگر ایمان والا دل ہے، سچا ایمان مومن کے دل میں ہے، تو مومن کبھی چھوٹی بڑی نیکی، مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، کوئی نیکی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے گا۔ اور اگر اخلاص نہ ہو تو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھے گا تو کس کے لیے؟ ہمیں یاد ہے آج سے، دیکھیں آج سے تقریباً بڑی عجیب سی بات لگتی ہے بتاتے ہوئے بھی، لیکن سوچیں کہ اخلاص، میں مدینہ یونیورسٹی جانے کے پہلے دکن کے علاقے میں تھا، آج مہاراشٹر کا علاقہ بن گیا ہے، تو کوئی نوجوان ماشاء اللہ نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ کالج سے آئے اور سیدھے آ کے کہاں پہنچ جائے؟ وہ مسجد کے اندر بہت پابندی سے آتے تھے۔ واللہ میرے ساتھ جو آ گیا بہت پابندی کے ساتھ، کوئی نوجوان، باپ تو نہیں آتے لیکن نوجوان سب آتے تھے۔ تو میں نے وہاں لوگوں سے کہا الحمدللہ دیکھیں یہ نوجوان یہاں کے کتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ، ہاں کاش کہ ہی پرانے لوگوں کو بھی۔ تو بتائے کیا معلوم ہے؟ کہا کہ بس ہم لوگ بھی پڑھ چکے ہیں، دیکھیں جسوں کے چوری اور سینہ سوری دیکھیں، شرم نہیں آتی انسان، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ واللہ جواب ہی دیا کہ بات نہیں، ہم بھی پڑھتے تھے پہلے۔ میں نے کہا تو کیوں چھوڑ دیے؟ کہا یہ بھی وقتی پڑھ رہے ہیں، بعد میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تو پتہ چلا کہ وہاں اس محلے کے لوگوں کا پرانے زمانے سے چلا آ رہا دیندار لوگ تھے، جو لڑکا نماز نہ پڑھتا ہو کسی کے گھر میں اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ نماز بے نمازی اگر ہے تو اس کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا تھا۔ یہ ایک سخت قسم کے وہاں محلے کے مسلمان نمازی تھے۔ تو اسی لیے کوئی نوجوان سوچتا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے مسجد میں جا کر کے تو کوئی انسان ہمارے رشتے کو قبول نہیں کرے گا۔ تو کہا کہ جب ہو جائے گا رشتہ ہماری طرف پھر اگر یہ نظر آئے تب سمجھ جاؤ کہ پکا نمازی ہے۔ یہ باپ کہہ رہا ہے۔ ذرا سوچو
کہ انسان کا ایمان اگر درست ہے تو اللہ سے کیا فرمایا، ایمان اگر درست ہے تو ایمان کبھی انسان کو خیانت پر آمادہ نہیں کرے گا۔ ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مؤمن اخلاص العمل للہ، ہمیشہ عمل کرے گا تو کس کے لیے کرے گا؟ وہ اللہ کے لیے، کبھی دنیا کے دکھلاوے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے دنیاوی مفاد کے خاطر کبھی انسان نماز نہیں پڑھے گا۔ نماز جب پڑھتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی بڑی چھوٹی نیکی جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے گا۔ آج ایک چھوٹی سی دیکھیں، رمضان میں بہت سارے لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ پوچھیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس لیے کہ بھائی اگر روزہ نہیں رکھیں گے لوگ کہیں گے وہاں بے ایمان ہے، اس لیے روزہ رکھ۔ سوچو معاملہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم سے بچ جائیں، اخلاص نہیں بلکہ کیا ہے؟ لوگوں کا کہنا۔ تو دوستو یہ پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص فی العمل۔ نمبر 2 والمناصحۃ لائمۃ المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اطاعت کا، نبی کے اطاعت کا، اولو الامر کے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے روایتوں کے اندر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے خیر خواہ بنو، رسول کے خیر خواہ بنو، اپنے ائمہ، اپنے پیشواؤں، رہنماؤں کے خیر خواہ بنو، اور تمام ایمان والوں کے لیے خیر خواہ بنو۔ خیر خواہی کرنا، نصیحت، خیر خواہی کرنا، تو کبھی بھی کسی مومن کے ایمان، اگر مومن کے دل میں ایمان ہے تو اپنے بڑوں کے نصیحت اور خیر خواہی کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرے، ہمیشہ ان کا خیر خواہ ہوگا، کبھی ان کی بدخواہی نہیں کرے گا۔ آج ہم ملک کے خیر خواہ تو بن جاتے ہیں، حکومت کرنے والے کے ٹانگ تو کھینچیں گے، لیکن نہ ہم اپنے ملک کے خیر خواہ بنے نہ اپنے بڑوں کے خیر خواہ بنے۔ تو دوستو خیر خواہی کے مطلب ان کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرو، مشورہ دے کر کے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن ہمارے یہاں سب ختم ہو گیا۔ نمبر 3 ولزوم جماعتہم، ہمیشہ اجتماعیت کی زندگی گزارتا ہے۔ اجتماعیت اتفاق کی زندگی، لوگوں کے ساتھ جڑ کر کے، مسلمان قوم کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ جڑ کر کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ کبھی ان کی مخالفت جماعت سے نکل کر کے، اجتماعیت سے نکل کر کے، کسی کا کبھی ایجنٹ بن کر کے، کسی کا رہنما بن کر کے، کسی ایجنسی کے لیے کام کرنے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں ایمان کی کھوٹ ہے، ورنہ انسان کسی کی خیر خواہی بدخواہی نہیں کرے گا۔ ولعامۃ المسلمین، تمام مسلمانوں کی خیر خواہی بنے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ دَعْوَاءَهُمْ يُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، اللہ اکبر۔ ایک چیز کو سمجھ لیں بس، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں تم اپنی امت مسلمہ کے بدخواہ بنتے ہو، ایجنسی کے کام کرتے ہو، شکایت کرتے ہو، راز فاش وہاں کرتے ہو، ان کے غیروں کے ہاتھ بک کر کے ان کی مسلمانوں کی خیانت کرتے ہو۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کبھی، یہ تم نے کبھی نہیں سوچا کہ سارے مسلمان جب دعا کرتے ہیں تو تمہارا نام لے کے نہیں کہتا اللہ اس کے حق میں نہیں دعا کروں گا، تمام کلمہ گو کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے بندے تو امت کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، امت تیرے حق میں دعا کر رہی ہے، کم سے کم دعا کی تو لاج رکھتا اور لوگوں کو ساتھ دیتا۔ کیا خیال ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کیا خیال ہے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ فلاں فلاں جو مومن ہیں ان کو تو مغفرت نہیں کرتا، ان کے حق میں دعا نہیں کروں گا۔ دعا کرنے والا سب کو دعا کر رہا ہے، لیکن جس کے لیے دعا کر رہا ہے دعا کرنے والے کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اشارہ یہ تھا کہ یہاں ضرورت کس کی؟ امانت، اخلاص کی۔ اگر انسان کے دل میں سچا ایمان ہے تو
تو اللہ سبحانہ مومن کا دل کبھی تین باتوں میں خیانت نہیں کرے گا، اللہ اس کے رسول نے جو کہا ہے اسی پر عمل کرے گا، کبھی اللہ اس کے رسول کے خلاف وہ نہیں جائے گا۔ ان میں تو ہے ایک تو ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے جو کرے گا، کبھی کوئی نیکی غیر اللہ کے لیے نہیں کرے گا، سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا تقرب ہوگا۔ دوسرا جو ہے اپنے سربراہ اپنے بڑوں کی خیر خواہ بنے گا، اور نمبر 3 اپنی جماعت، اپنے قوم، اپنی برادری کا خیر خواہ ہوگا، کبھی کسی کا برا نہیں چاہے گا، ہمیشہ لوگوں کی بھلائی چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔